وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو جو کوئی جلدی کرے 2 دنوں میں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کر دے فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. گنتی کے دن کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ. اب اگر کوئی 11 اور 12 مینا میں رک کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 13 کی اثر تک وہاں رکتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. میں یعجبک، جو شخص کی اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَیُشْہِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ، اور وہ گواہ کرتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. یعنی منافقین اسی طرح کے تھے نا. اور ایک شخص تھا اخنس، اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. آپ بڑے اچھے لگتے ہیں اور آپ ہمیں دل سے بڑے اچھے لگتے ہیں، اسلام بڑا اچھا، اور آپ پیغمبرانہ فراست رکھتے ہوئے بھی اسے پہچان نہیں سکے. اور اس کے دل میں اتنی سخت نفرت تھی، وہ مرتد بھی ہوا. بھاگتا ہوا جب مکہ کو بھاگ کے جا رہا تھا تو مسلمانوں کے کھیتوں کو بھی اس نے آگ لگا دی اور مسلمانوں کے جانور بھی اس نے برباد کر دیے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب وہ متولی ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے فی الارض، بھی زمین کے، لیفسد، کہ وہ فساد پھیلائے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ برا ہے بچھونا. یعنی جو دل کی بات ہے نا وہی زبان پر ہونی چاہیے. کسی کو مکر و فریب جو ہے نا یہ نہیں دینا چاہیے. اور نفاق تو اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسند ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن یشری نفسہ، جو بیچ دیتا ہے اپنا آپ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ. صہیب رومی آ رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مال اور سارا گھر بار صہیب رومی نے اپنا دے دیا کہ یہ لے لو لیکن مجھے ہجرت کرنے دو. اللہ نے کہا اس بندے نے تو اپنا آپ بیچ ڈالا میری رضا کی خاطر، اور اللہ کو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صہیب رومی اور سیدنا بلال حبشی کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر سے کہا کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اللہ کو ناراض کر دیا. یہ وہ غریب صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی محبت میں دے دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹے، جب اسلام اچھا لگا تو عمل کر لیا، جب اچھا نہ لگا فائدہ تو اسلام سے فوراً نکل گئے اور بولے کہ جی جیسا دیس ویسا بھیس ہے. یہ باتیں بھی ہم کرتے ہیں نا. نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جو آ گئی تمہارے پاس واضح دلیلیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یعنی یہ بھلا کون سی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آ کے کہے یا فرشتے نظر آئیں تو ہم بات کو مانیں گے، اور موت سے پہلے یہ چیزیں کبھی بھی نظر نہیں آ سکتی. سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہم نے انہیں واضح دلائل، واضح نشانیاں دیں. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہ، جو آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو اللہ نے انہیں کتنے معجزے عطا کیے، اور کیا وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے جو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر آ جائے یا فرشتے نظر آ جائیں. جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ معجزے طلب
نہیں کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سجا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی یہ غریب صحابہ جو ہیں بلال حبشی، صہیب رومی اور عمار بن یاسر جو ہیں، یہ ان پر آج مذاق کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے، انہیں کیا ملا دین اسلام سے، اور بڑا ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ فخر و غرور کرنے والے کافر جو ہیں یہ پاؤں تلے روندے جائیں گے، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس، تھے لوگ امتوں واحدتاً، ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فی بیچ اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، وما اختلف فیہ الا الذین، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جو اوتوہ جو اس کو دیے گئے تھے، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، باغیم بینہم آپس کی ضد بازی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا تو ہدایت دے دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، ان باتوں میں جس میں ان کو اختلاف تھا حق میں سے اس کے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ یعنی لوگوں کا دین ایک ہی، سارے نبیوں کا ایک ہی دین تھا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو ایک عرصہ تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، بعد میں پھر جب لوگ زیادہ ہوئے، اظہار رائے آ گیا، پھر لوگوں میں اختلاف ہوا اور فرقے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ بھیجا کہ اپنے اختلاف جو ہیں کتابوں پر پیش کر کے دور کر لو، اور آخری نبی کون سے آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ اپنے جو سب کے اختلاف ہیں قرآن کو سامنے رکھ کے اپنے اختلاف دور کر لو، لیکن جو مومن اختلاف دور کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کا اختلاف دور کر دیتا ہے، لیکن جو اختلاف دور نہیں کرنا چاہتا تو فیصلہ کہاں جا پہنچے گا؟ آخرت پر، پھر واپسی کا کوئی بھی رستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اختلاف دور کر لو۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی نہیں آئے تمہارے پاس وہ مصائب جو تم سے پہلے لوگوں کے پاس آئے تھے، مستہم البأساء والضراء پہنچی تھی ان کو مصیبت اور تنگی، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب ہوگی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سیدنا حباب ایک دن پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ان کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کے ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ ایک حدیث میں، اور تم اتنی جلدی مچا دیتے ہو، تو تم پر تو بھی وہ مصائب ہی نہیں ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ مصائب کے بغیر تمہیں جنت مل جائے گی؟ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں؟ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھی کرو گے بھلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی مال کے بارے میں کہ کتنا خرچ کیا جائے، ایک ہوتا ہے فرضی صدقہ، اور اس کی سب سے کم حد یعنی زکوٰۃ کیا ہے کہ ہر 100 میں سے 2.5 روپے کس کے ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ اور یہ بات ہی یہ نفلی صدقے کے بارے میں تھی، تو کہا اس کے حقدار کون ہے؟ والدین ہے، والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، انہیں اپنے مالوں میں سے ان کے اوپر خرچ کرو، پھر قریبی رشتہ دار درجہ بدرجہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تمہیں،
وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کچھ اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم پسند کرو کچھ اور وہ بری ہو تمہارے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی مکہ میں تو مانگتے تھے جوشیلے بہادر کہ ہمیں جہاد کا حکم ملے. یوں ہی جب ہجرت ہوئی مدینہ آئے، اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ جہاد کرو، لڑو. تو کہنے لگے اتنی جلدی؟ کچھ ایسے کمزور ہمت بھی ہوتے ہیں نا. اللہ نے کہا کہ گھروں میں بیٹھ رہنا تمہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور اٹھ کے اللہ کے رستوں میں جہاد کرو، ہو سکتا ہے اسی سے اسلام کی شان جو ہے وہ بلند ہو جائے اور اللہ مال غنیمت سے تمہیں مالا مال کر دے. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فیہ، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. چلے ساتھ ساتھ اس کو دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمی نخلا کی طرف بھیجے اور آپ نے ان صحابہ سے کہا صرف کفار کی نقل و حرکت جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے بڑا خطرہ رہتا تھا. لیکن جمادی الثانی کا آخر تھا اور اس کے بعد رجب حرمت کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. صحابہ کو 2 غلطیاں لگی. ایک تو صرف نقل و حرکت دیکھنی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کافروں کا جو قافلہ تھا اس کو لوٹا بھی، ایک آدمی بھی مار دیا اور ان سب کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ میں آ گئے. اب یہ ان مسلمانوں نے سمجھا کہ 30 جمادی الثانی ہے، جبکہ وہ یکم رجب ہو چکا تھا، 29 کا چاند تھا، یکم رجب. یہ بھی غلطی لگی. اب کافر پوچھنے لگے کہ یہ حرمت کے مہینے میں لڑنا کیسے؟ ویسے تو تم بڑے نیک مومن بنتے ہو اور حرمت کے مہینے میں لڑائی کی یکم رجب کو، اور ایک آدمی بھی ہمارا جو ہے وہ مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا تو بڑا گناہ ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روک دینا. وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس کے ساتھ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روک دینا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے اہل کو مکہ سے نکال دینا. مِنْهُ، اس میں سے اکبر، زیادہ بڑا ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یعنی جو کام تم کر رہے ہو نا کہ لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا، مکہ سے مسلمانوں کو اتنا اور اتنے فتنے پھیلا رہے ہو، یہ اس قتل سے زیادہ بڑے گناہ ہیں جو تم کر رہے ہو. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دیں گے. عن دینکم، تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں. ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فیموت، پھر وہ مر جائے گا. وہو کافر، اور وہ کافر ہی ہوگا. فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ایسے لوگ ان کے عمل برباد ہو گئے. پھر دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کافروں کو وہ حرمت کے مہینے میں قتل تو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن تمہارا مسلمان ہونا انہیں بہت برا لگتا ہے. اور اسی وقت تم انہیں اچھے لگو گے جب تم اسلام سے پھر کر کافر ہو جاؤ، تبھی تم انہیں پسند آؤ گے. اور یاد رکھو، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے گا اس کے عمل برباد. جس طرح اسلام قبول کر لینے سے پچھلے کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام قبول کر لینے کے بعد واپس کفر میں چلے جانے سے اسلام کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب وہ جو صحابہ تھے ان سے 2 نافرمانیاں ہوئی. ایک تو اللہ کے نبی کی یہ نافرمانی کہ آپ نے صرف نقل و حرکت کے لیے کہا تھا، یہ قافلہ بھی لوٹ کر آ گئے، اور دوسرا قتل بھی ہو گیا، اور انہیں یہ شک گزرا کہ پتہ نہیں ہمارا یہ جہاد قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں. اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اللہ تمہارے اس جہاد کو قبول کرے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے
سے زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے بچت۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچ بچار کرو۔ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی حکم تھا، صرف نفرت دلانا تھی، اور یہ کہا گیا کہ ان میں کچھ نفع بھی ہیں، کچھ جوئے سے مال بھی آ جاتا ہے، شراب سے کچھ طاقت بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے نا ان دونوں کا یہ نفع سے زیادہ ہے۔ تو عقل مند انسانوں نے، جو عقل مند تھے، انہوں نے شراب اور جوا یہیں پر چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ گھٹیوں میں تھی، پھر بتدریج جو ہے نا اس کا ٹائم گھٹایا گیا کہ نماز کے وقت جو ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر وہ حکم نازل ہوا، پھر ٹائم لیمٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد پکی جو ہے وہ شراب اور یہ جوا یہ حرام ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ یعنی خرچ کیا کریں، یہی نفلی صدقے کی، تو نفلی صدقے کی آخری حد کیا ہے؟ جو زائد مال ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، یعنی اگر کل کے لیے آپ کچھ اکٹھا کر کے رکھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے اصلاح یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یتیموں کے بارے میں جب یہ حکم ہے کہ ان کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور یہ حکم بھی کہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا، تو صحابہ اتنے محتاط ہو گئے، ان کی ہنڈیاں الگ، اپنی الگ، ان کے آٹے، وہ کتنا مشکل ہو گیا۔ ہاں تو اللہ نے کہا نہیں، مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں، لیکن اگر تمہاری نیت خیر ہے نا، اور یتیم کا مال بھی تم اپنی اس میں شامل ملا کے کر رہے ہو ایک ہی جگہ پہ کام، اور نیت خیر ہے، تو اس کو اللہ جانتا ہے۔ ہاں یتیم کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک یتیم ہے اور 10 تمہارے اپنے کھانے والے ہیں، تو یتیم کا ایک ہی لپاٹا نکلے گا نا، 10 لب تمہارے نکلیں گے، پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ مومنہ لونڈی یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ کہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنی عورتوں کو نکاح کر کے مشرک مردوں کے اس میں نہ دو۔ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام مومن، خیرٌ بہتر ہے، من مشرک مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف۔ وَالْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور وہ بیان کرتے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ یعنی کوئی بھی مومن مرد مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، چونکہ اس میں خرابیاں ہو سکتی ہے۔ اگر مرد غالب ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی صورت بیوی کی سسرال کی اصلاح کر لے، لیکن عموماً بیویاں ہی غالب ہوتی ہیں۔ ہاں تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اس کا بیڑا غرق کر دے گی مومن مرد کا، لیکن اگر دونوں ہی اپنی جگہ پر پکے ہیں تو بچوں کی کھینچا تانی شروع ہو جائے گی۔ تو اسے بہتر نہیں ہے کہ مومن مومن سے ہی نکاح کرے اور مشرک جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ہی نکاح کرے، تو اللہ کے حکم کو مان لینے میں ہی جنت بھی ہے اور بھلائی بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہوا اذن، وہ تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جانا۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یعنی پیریڈز کے دنوں میں عورت کے ساتھ صحبت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی حصول اولاد ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے لواطت بھی حرام ہو گئی، دوبر میں جمع جو ہے وہ بھی حرام ہو گیا۔ نساؤکم حرث لکم،
عورتیں تمہاری تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو ہر سکم تو آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس، اناشے تم جیسے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو انکم ملاقو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت تمہاری کھیتی ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا نا کہ جی عورتیں بیویاں پاؤں کی جوتیاں، ناؤز باللہ، بڑی جہالت والی بات ہے۔ کھیتی کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی قیمتی چیز کہا، جہاں سے چاہو تم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبر میں بھی کر لو، بیج جو ہے وہ کھیتی میں ہی ڈالنا ہے، اور مقصد کیا ہوگا؟ حصول اولاد ہی ہوگا۔ لا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور نہ تم بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم ڈرو گے بھی نہیں، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح بھی نہ کراؤ گے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اچھے کاموں پہ تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہو، لیکن برے کاموں پہ اللہ کو بیچ میں مت لایا کرو کہ اللہ کی قسم آج کے بعد تو میں کسی کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اور بات یہ ہوتی ہے نا، جب انسان صلح کراتا ہے نا، وہ دونوں تو صلح کر لیتے ہیں، درمیان والا دونوں طرح سے مار کھا لیتا ہے، ہاں، اور پھر وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے نا، نہیں اللہ کے لیے تھوڑی سی مار کھا لو، کوئی بات نہیں، ہاں، اللہ کا نام بیچ میں مت لاؤ، ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ یا کوئی بندہ یہ قسم کھائے کہ میں تو اپنی بیوی سے کبھی حسن سلوک ہی نہیں کروں گا، قسم کھا لی، یہ کون سی قسم ہے بیچ میں اللہ کو شامل کرنے والی؟ اللہ کے اس بات پر راضی ہوتا ہے؟ ایک بندے نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی اپنی ساس کو نہیں ملوں گا، بیوی کی ماں کو نہیں ملوں گا، کتنی تکلیف ہوتی ہے نا ان بیویوں کو پھر کہ وہ اس کے گھر میں اس کا شوہر جو ہے نا اس کی ماں کو ہی نہ ملے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی گندی باتوں پر اللہ کو بیچ میں شامل نہ کیا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بدلے میں، ولکن یؤاخذکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشش کرنے والا تحمل والا ہے۔ یعنی لغو قسمیں کو کیا ہوتی ہیں؟ واللہ باللہ، یہ عربوں کی عادت ہے، وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں اور ان کو دل کے ارادے سے نہیں کھائی جاتی، یہ کلام میں حسن کے لیے بھی کھائی جاتی ہیں، ہاں، تو ان قسموں پہ اللہ نہیں پکڑے گا۔ لیکن جو قسم اللہ کا نام لے کے کسی دل کے ارادے سے کھائی جائے گی تو اس کو توڑنے پر بڑا گناہ ہوتا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم وہ لوگ جو الا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر وہ 4 مہینے انتظار کریں، فإن فاؤوا پھر اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ الہ ہوتا ہے کہ قسم کھا کے وہ بولے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور قسم کھا لے، اور اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 مہینے۔ پھر اگر وہ 3 مہینے میں ہی چلا گیا تو قسم توڑ دی تو ظاہر ہے اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن 4 مہینے گزر جائیں اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے 4 مہینے شرعاً الہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ بیوی کو ستا رہا ہے، اس کے پاس نہیں جا رہا اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ عدالت میں جا پہنچے گا اور اس مرد کو یا تو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بیوی سے صلح کرے یا پھر اس کو طلاق دے، وہ کہیں اور شادی کر لے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن وہ انتظار کریں، بِأَنفُسِہِنَّ اپنے نفسوں میں، ثلاثۃ قروء 3 حیض، یعنی طلاق کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض۔ اگر طلاق دینے کے بعد حیض اس کو 20 دنوں کے بعد آ گیا تو 1 حیض ہو گیا، یہ 3 مہینے کاؤنٹ نہیں ہوگے، 3 حیض جو ہیں، جو ہی 3 حیض پورے ہو گئے تو عورت جو ہے اس کو طلاق ہو گئی، چاہے اس نے ایک ہی طلاق دی ہے نا، طلاق، اور اس کے بعد 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو گئی اس عورت کو 3 مہینے گزرنے کے بعد۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر ہیں وہ ایمان لاتی اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر انہیں حمل ہے تو بتائیں اپنے شوہر کو، ہو سکتا ہے وہ بچے کی وجہ سے طلاق ہی نہ دے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ 3 حیض گزر جائیں اور نان نفقہ ہی وصول کرتی رہے پھر بھی نہ بتائیں کہ 3 حیض گزر گئے ہیں، تو ایسی جو زیادتی کی شکلیں ہیں نا انہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان عورتوں کے شوہر اس عدت میں انہیں واپس لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی طلاق دی، ایک طلاق دی، اب یہ طلاق ہوگی رجی، 3 حیض تک یہ طلاق ہوگی رجی،
3 حیض گزر گئے، طلاق ہو گئی اور وہ عورت بائن ہو گئی، اب شوہر جو ہے اس سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ عدت گزر گئی نا، رجوع نہیں کر سکتا، لیکن دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں پر مثل اسی کے ہے جو ان مردوں کے حقوق ہیں بھلے طریق سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی عورت اور مرد کے میاں بیوی کے حقوق برابر ہے، لیکن مرد کو ایک درجہ بڑا اس لیے دیا گیا کہ طلاق کا حق اس کے اختیار میں رکھا گیا، وہ خرچ کرتا ہے، وہ حق مہر بھی دیتا ہے، وہ بیوی کو کما کے لا کے کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے طلاق کا حق کس کو دیا گیا؟ مرد کو۔ اسی لیے آج ساری عورتیں جو محفوظ ہیں، اگر عورتوں کو دے دیا جاتا نا تو پتہ نہیں کتنے گھرانے جو ہیں وہ اجڑ چکے ہوتے، اور اللہ کے ہر حکم کے اندر جو ہے نا وہ بڑی سہولت ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لینا ہے بھلے طریق سے، او تسریح بِإِحسان، یا رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ۔ یعنی طلاق کا جو چانس ہے نا یہ 2 طلاقیں، نمبر آف طلاق نہیں ہے، یہ وقت ہے۔ ایک طلاق دی، جیسے ایک شخص آیا، ایک عورت روتی ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کہتے ہیں نہ میں تجھے بساؤں گا اور نہ ہی تجھے چھوڑوں گا کہ تو کسی اور سے نکاح کر لے، اور وہ کیا کرتا اسے طلاق دے کے چلا جاتا، 3 مہینے گزرتے، پھر آ کے ایک دفعہ رجوع کر کے بیوی بنا کے پھر چلا جاتا، اور اس طرح لوگ 100 طلاقیں اپنی بیویوں کو دیتے۔ تو پھر اللہ نے کہا اب یہ باتیں ختم، اب عورت کو ستانے والی یہ باتیں ختم، چانس 2 مرتبہ ہے، ایک دفعہ آیا رجوع کر کے گیا، دوسری طلاق دی، پھر گیا تیسری دے گا تو عورت پکی تم سے جدا ہوگی، وہ جہاں چاہے عدت گزارنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم پکڑ لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن تم دے چکے ہو انہیں، شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فإن خفتم پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی کہ وہ عورت کچھ فدیہ کر دے، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ان حدوں سے آگے مت بڑھنا، ومن یتعدی حدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون تو یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ اب اگر تم نے اسے طلاق دی ہے تو حق مہر تم واپس نہیں اس سے لے سکتے، تم نے عورت کو جو گفٹس دے رکھے ہیں، کچھ سونے زیورات جو ہیں وہ تم اس سے واپس نہ لو۔ اور اگر عورت کو یہ خوف آ جائے اپنے شوہر سے کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، اور عورت کچھ فدیہ کر دے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے طلاق نہ دے، تو ایسا دینا بھی اس کو جائز ہے۔ جیسا کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہو گئی تو انہیں یہ خوف ہوا، یہ ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دے، تو انہوں نے اپنی رات کی باری جو ہے وہ سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دی تھی، اس خوف سے کہ کہیں آپ ان کو چھوڑ نہ دیں۔ اگر عورت ایسا کر لیتی ہے یا کوئی پلاٹ دے دیتی ہے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ طلاق نہ دو، تو کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دے، 2 مرتبہ تو اوپر گزر گیا نا طلاق 2 مرتبہ، اب یہ تیسری ہو گئی، پھر اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ تو نہیں ہے حلال اس کے لیے اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ کہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ کسی اور شوہر سے، فَإِن طَلَّقَهَا پھر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ کہ اگر ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ بیان کرتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور اوپر جو فی مفتدت اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے، وہ شوہر سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو عورت خلا بھی لے سکتی ہے، لیکن اس خلا کی صورت میں عورت کو جو حق مہر مل چکا ہے اسے وہ حق مہر اس شوہر کو واپس کرنا ہوگا۔ پھر اگر وہ تیسری طلاق دے دے تو پہلا شوہر اب اس سے
رجوع بھی نہیں کر سکتا، تیسری طلاق ہو گئی، رجوع ممکن نہیں ہے، لیکن عورت عدت گزارے گی اور اس کے بعد عورت آزاد ہے، کسی اور شوہر سے شادی کر لے، پھر وہ شوہر اگر آج خود مر جاتا ہے یا آج خود اس کو طلاق دے دے، پھر یہ پہلے شوہر پر حلال ہوگی، ورنہ اس سے پہلے وہ پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ اور جہاں لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے وہ حلالہ نکلوا لیتے ہیں، نعوذ باللہ، وقتی نکاح اور شرط والا نکاح کہ تم جی ایک رات کے لیے شادی کرو اور پھر وہ جو پہلے شوہر کے لیے، یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا؟ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ایسے حلالہ نکالنے والے کو کرائے کا سانڈ بولا گیا ہے شریعت کے اندر۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں بھلے طریق سے روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا انہیں بھلے طریق سے رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکو تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت میں سے، یعظکم بھی، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی تم نے عورت کو طلاق دی، ایک طلاق دی، رجی طلاق، اب وہ پوری ہونے والی ہے، یا تو رجوع کر لو، اسے بیوی بنا لو، یا پھر اس کو وہ عدت گزرنے دو تو آج خود بائن ہو جائے گی، اس کو طلاق دے دو۔ لیکن بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اتنا ستاتے ہیں، رجوع کرنے کے بعد اتنا ستاتے ہیں کہ لڑکی خود طلاق کا مطالبہ کرے، کیا بچانے کے لیے؟ حق مہر، اپنا حق مہر بچانے کے لیے، کہ جب لڑکی مطالبہ کرے گی تو وہ خلا ہو جائے گی، حق مہر شوہر کو واپس کرے گی، لیکن اگر شوہر خود طلاق دے گا تو حق مہر بیوی کو دینا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں اتنا عورت کو ستایا جاتا ہے کہ وہ آج خود مطالبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ زیادتی کی باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں۔ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، ایک تو کرائے کے سانڈ، یہ حلالہ، یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، اور ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں، آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میری موجودگی میں اللہ کی آیات کے ساتھ یوں کھیلا جا رہا ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں، تو اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو شخص اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا اسے ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے ہی شوہروں سے، اذا تواضوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریق سے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ جو بھی ہے تم میں سے ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم، یہ بڑی پاکیزہ راہ ہے تمہارے لیے، واطہر، اور بڑی پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک شخص نے میکل بن یسار، ان کی بہن جمیلہ کو اس کے شوہر عاصم نے طلاق دی، لیکن رجی طلاق، ایک طلاق آپ سمجھ لیں، اور رجوع نہیں کیا، بائن ہو گئی۔ اب جو بھائی تھا اس کے پاس رشتے آنے لگے، جمیلہ نام تھا اس لڑکی کا، جمیلہ کے رشتے آنے لگے، شوہر کا بھی رشتہ آ گیا۔ اب میکل بن یسار نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ میں دوبارہ اسی شوہر کے ساتھ اس کی جو ہے شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی کہ ابھی تو یعنی ایک ہی طلاق ہے نا، بائن ہوئی ہے، وہ تیسری تو نہیں ہوئی نا، تو شوہر نے اگر پیغام بھیجا ہے تو یہ زیادہ پاکیزہ راہ ہے کہ شوہر کے ساتھ ہی دوبارہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو پھر سیدنا میکل نے اپنی بہن کا اسی کے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر دیا، اور جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ والوالدات، اور مائیں، یرزینا، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، مکمل 2 سال، لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کریں، یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ کی مدت کو پورا کرے،
یعنی کتنے سال جی؟ 2 سال. اور یہ جو 2.5 سال کی باتیں سنی ہے نا فقہا کی جو ٹرمز ہیں، یہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ لڑکی کو اتنا، تو یہ کچھ بھی نہیں. مکمل اولاد کو کتنا؟ 2 سال. یہ 2 سال اگر بیوی بیمار ہے یا اگلا حمل ٹھہر گیا ہے تو دودھ چھڑایا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور بچے والے پر ہے ان عورتوں کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے بالمعروف بھلے طریق سے. یعنی گھر کے اندر اگر ہے بیوی ہے تو بھی کھانا پینا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، لیکن اگر طلاق دے چکا ہے اور اس صورت میں عدت میں بھی ہے تو نان نفقہ وہ دے گا. اور اگر عدت بھی گزر گئی ہے طلاق کی، بچہ تو دودھ پی رہا ہے نا، تو شوہر کے ذمے ہی اس عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ اس کے شوہر کے اوپر ہی ہوگا. لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی بھی جان کو مگر اس کی طاقت پر. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب سے. ولا مولود له بولدہ، اور نہ بچے والے کو یعنی باپ کو اس بچے کے سبب سے. یہ تکلیف کیسے ہو سکتی ہے کہ ماں بچہ جو ہے وہ باپ پہ چھوڑ کے چلی جائے اور باپ کو جو ہے وہ ستائے، اور باپ یہ چاہے کہ بچہ ماں کا ہی دودھ پیے، یہ باپ کے لیے تکلیف ہے. یا ماں جو ہے وہ دودھ تو پلائے اور نان نفقے کا مطالبہ زیادہ کر دے اس کی جیب سے زیادہ، یہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے. یا جو ہے ماں اگر دودھ نہیں پلانا چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے اور باپ ہے کہ زبردستی اس کو دودھ پلاؤ، یہ ماں کے لیے تکلیف ہے. تو تکلیف کی کوئی بھی صورتحال جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کی مانند ہے. یعنی اگر باپ فوت ہو گیا تو جو وارث ہیں وہ عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ ادا کریں گے. فإن أرادا فصالا، پھر اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کرتے ہیں، ان تراض منهما وتشاور، باہمی رضامندی اور مشاورت سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو دینا تم ٹھہرا چکے ہو اسے معروف طریقے سے ادا کر دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یعنی اگر ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی، دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. کسی دوسری دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو دایا کو اس کا حق ادا کر دیا جائے اور بچے کو دوسری دایا سے دودھ پلوا دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں میں، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن. فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما، بیچ اس کے، جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں میں، بالمعروف بھلے طریق سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یعنی بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن. جب یہ عدت پوری ہو جائے اور اس کے بعد اگر وہ کہیں شادی کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر وہ میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے اور شریعت کے اندر رہ کے کام کر رہی ہے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور یہ جو کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بنے ہوئے ہیں نا بناوٹی دین، وہ عورتوں سے کہتی ہیں کہ میت کے پیچھے جب وہ جنازہ اٹھتے ہیں نا، 4 قدم لے لو، عدت معاف ہو جائے گی. نعوذ باللہ، ایسے عدتیں معاف نہیں ہوتی ہیں. اور یہ بناوٹی دین جو ہے نا لوگوں کے بنائے ہوئے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما، بیچ اس کے، جو ارستم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو، او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں. علیم اللہ، جان لی اللہ تعالیٰ نے، انکم ستذکرونہن، کہ تم عنقریب ان کا ذکر کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان کا چھپ کر چھپے وعدے ان کو نہ دو، الا مگر ان تقولوا قولا معروفا، کہ تم کہو بات بھلی، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم عزم کر لو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تعالیٰ
جانتا ہے معافی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس اس سے ڈر جاؤ، وعلموا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ اللہ بخشش کرنے والا تحمل والا ہے۔ یعنی عورت جب عدت کے اندر ہے تو اس کو پیغام نکاح اشارتاً کنایتاً تو دیا جا سکتا ہے کہ کسی اور سے نہ یہ کر لے، اور اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، شوہر فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو اشارتاً تو کہا جا سکتا ہے کہ میرا بھی ارادہ ہے کسی نیک عورت سے نکاح کرنے کا، یا آپ ابھی جوان ہے نکاح آپ کو کر لینا چاہیے، لیکن باقاعدہ وعدے اور عقد و پیمان جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ عدت گزر نہ جائے۔ لیکن اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے نا اس عدت میں، تو بالکل ہی کوئی اشارتاً بھی ایسا پیغام نہیں دینا چاہیے، اور جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور پیغام ظاہر پیغام دیا جائے گا کھلے عام جی عدت گزرنے کے بعد۔ لا جناح علیکم تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جو نہیں تم نے چھوا انہیں، یعنی ان سے صحبت نہیں کی، او تفریضوا لہن فریضہ کہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے کوئی حق مہر، وَمَتِّعُوهُنَّ اور ان کو فائدہ دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ امیر پر اس کا اندازہ ہے، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ اور غریب پر اس کا اندازہ ہے، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ کہ فائدہ دینا ہے بھلے طریق سے، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ یہ محسنین پر حق ہے۔ یعنی عورت کو طلاق دے دی صحبت سے پہلے، یعنی رخصتی نہیں ابھی ہوئی تھی، طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اب اتنی بھی بات نہیں ہے کہ ایک عورت کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے اگر طلاق دے دی ہے حق اور صحبت نہیں ہوئی اور حق مہر بھی مقرر نہیں ہے پھر بھی اسے کچھ دو، یہ محسنین جو ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ عورت کو خالی ہاتھ کبھی بھی ایسے طلاق نہیں دیں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن کہ تم نے ان سے صحبت کی ہے، فقد فرضتم لهن فریضہ لیکن حق مہر تم ان کے لیے مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم تو آدھا حق مہر ان کو ادا کرنا ہے، الا مگر ان یعفونا کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا معاف کر دے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، وان تعفوا اقرب للتقوی اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل بینکم اور آپس میں فضل کو بھول نہ جایا کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صحبت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی اور حق مہر مقرر ہو چکا ہے اور تم نے طلاق دے دی، تو پھر آدھا حق مہر تم عورت کو دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورت بولے مجھے یہ آدھا بھی نہیں چاہیے میں معاف کرتی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، اور اگر شوہر یہ کہے کہ فیاضی دکھائے کہ چلو آدھا کیا میں تمہیں پورا ہی دے دیتا ہوں، وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں پورا دے دیا کرو، فضل کو آپس میں بھول نہ جایا کرو، اتنی بخیلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور درمیان میں نماز کا ذکر ہے کیونکہ عموماً جب ایسے جھگڑے ہوتے ہیں نا پنچایتیں لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے کہا جھگڑے اپنی جگہ لیکن اللہ کو پکارنا یہ اپنی جگہ، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی بہت حفاظت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے موقع پر عصر سے یعنی بھول گئے آپ، اور آپ نے کہا ان کافروں کو اللہ تعالیٰ مار ڈالے، ان کی پیٹوں کو اللہ آگ سے بھر دے جنہوں نے مجھے میری درمیانی نماز سے یعنی عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا تو پیدل ہی نماز پڑھ لو، اور رکبانا یا سواری پر نماز پڑھ لو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہ جانتے تھے، یعنی میدان جنگ ہے، عام جنگ چھڑی ہے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں، پیدل چلتے نماز پڑھ لو، جو سواریوں پر ہے وہ سواریوں پر نماز پڑھ لو، پھر جب جنگ ختم ہو جائے امن ہو جائے پھر ویسے نماز پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ تو پھر وہ عورتیں جو کہتے ہیں جی بچے
چھوٹے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے تو کپڑے پاک نہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، سواری کے اوپر نماز معاف نہیں، تو پھر ان عورتوں کو نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ ازواجہم، وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متان، فائدہ دینا ہے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں نکالا نہ جائے، فإن خرجنا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، وہ جو اپنے نفسوں میں کرتی پھریں، من معروف، بھلے طریق سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ یعنی یہ پہلے حکم تھا جب ابھی وراثت مقرر نہیں ہوئی تھی، اور 4 مہینے 10 دن کی عدت، یہ تو بعد میں ہوئی کہ شوہر یہ وصیت کر کے مرتا کہ میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے، 1 سال تک اس کو جو ہے وہ خرچہ دیا جائے۔ پھر جب اللہ نے وراثت مقرر کر دی تو پھر یہ سال والی بات ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور 4 مہینے 10 دن کی عدت جو ہے یہ مقرر ہو گئی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ان کو فائدہ دینا ہے بھلے طریق سے، حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے۔ طلاق یافتہ کوئی بھی عورت ہو، گھر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، صحبت سے پہلے صحبت کے بعد، کچھ بھی ہے، حق مہر دے بھی دیا ہے، پھر بھی کچھ ان کو زائد دے دلا کے رخصت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ کتنا اللہ عورتوں سے پیار کرتا ہے، کتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، اور اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورت کو حقوق نہیں دیے، سب سے زیادہ عزت جو ہے وہ اسلام نے ہی عورت کو دی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ، تو کہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، طاعون کے ڈر سے بھاگ کے نکلے کہ شاید یہاں پہ موت ہے، جب آگے ایک منزل بھی نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے وہاں پر مار دیا۔ دراصل یہ جہاد کی طرف رغبت ہے، اگر گھروں میں بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے موت تمہیں گھروں میں ہی آ جائے، اور ہو سکتا ہے تم میدان جنگ سے بچ بچا کے صحیح سلامت واپس آ جاؤ۔ یہ ایک مثال دی اللہ نے، یہ طاعون سے ڈر کے بھاگے تھے موت سے، اللہ نے آگے جا کے ان کو مار دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حزقیل پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور سب بندے جو ہیں اللہ کی تسبیح پکارتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ دگنا کر دے گا اس کے لیے، اضعافاً کثیرا، دگنا بہت زیادہ، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگ بھی کرتا ہے اور کشادہ بھی، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ تو وہ ہوتے ہیں نا جو کسی غریب کو دیا جائے اور اسے ستایا نہ جائے، اسے مہلت دے دی جائے، اور جب دیکھا جائے کہ بیچارہ واپس نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دیا جائے، یہ قرض حسنہ ہے۔ لیکن اللہ کو قرض حسنہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کی ساری شکلیں جو ہے، یعنی اللہ کا اسلام کی راہ میں جو بھی خرچ آپ کریں گے، قرض آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو، واپس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ واپس آئے گا۔ بندوں کو دے کے تو ہم ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں واپس کریں، لیکن اللہ کو دے کے، اور اللہ تو ہو سکتا ہے آپ 10 دیں تو اللہ 10,000 واپس کر دے، 70 گنا اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ واپس کر دے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ مال خرچ کر دینے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، ہاں، یہ تنگی اور کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ الم تر الی الملأ، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی اللہ مبعث، اپنے نبی سے کہ مقرر کر لنا ہمارے لیے ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کالا کہا، حل عصیتم، کیا قریب ہے تم، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دیا جائے تم پر قتال، اللہ
تقاتلوا یہ کہ نہ تم جہاد کرو، قالوا تو انہوں نے کہا وما لنا اور کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا اور بے شک ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی بنی اسرائیل کے ان میں جو نبی ہوتا تھا وہی حاکم بھی، بادشاہ بھی ہوتا تھا، اور یہی صحیح نظام جو ہے وہ خلافت کا نظام تھا۔ لیکن دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی جہاں بادشاہ الگ ہوتے تھے، نبی الگ ہوتے تھے، فیصلے لوگوں کے بادشاہ کیا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک الگ سے بادشاہ ہونا چاہیے، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ اور یہ شموئیل پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ آپ کہہ لیں، تو دراصل یہ جہاد سے راہ فرار تھا، تو وہ بوڑھے پیغمبر شموئیل وہ جانتے تھے ان کی عادت، وہ کہنے لگے اگر اللہ نے فرض کر دیا جہاد اور تم پھر جہاد نہ کرو، تو کہنے لگے کیوں نہ کرے، جبکہ جالوت نے اور وہ ارد گرد کے جو ہمارے اوپر حملے کر کر کے ہماری عورتوں کو بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا، ہمیں بے گھر کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا، تابوت سکینہ ہمارے پاس تھا وہ بھی ہم سے چھین کر لے گئے، تو ہمیں کیا ہے کہ ہم جو ہے جہاد نہ کریں۔ لیکن جو ہی جہاد فرض ہوا تو سب نے ہی منہ پھیر لیا، اور سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے سے لوگوں کے، باقی سارے ہی پھر گئے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ نے قد بعث بشک بھیجا ہے لکم تمہارے لیے طالوت طالوت کو ملکہ بادشاہ۔ قالوا انہوں نے کہا انا یکون له الملک کہاں سے ہوگی اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس کی نسبت، ولم یؤت سعۃ من المال اسے تو مال میں فراخی ہی نہیں دی گئی۔ قالا کہا ان اللہ اصطفاہ بشک اللہ نے اسے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اس کو زیادہ کیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم ذہنی اور جسمانی صلاحیت میں اللہ نے اسے زیادہ کیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ دیتا ہے اپنی بادشاہت میں یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اب اللہ کے حکم سے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا، نبی نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، یہ 30 سالہ بڑے خوبصورت جسم والے اور بڑی ذہنی صلاحیت تھی، اہل تھے، صادق اور امین تھے، تو قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، مال و دولت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، مال و دولت تو ہمارے پاس ہے، خود ہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ شاید میں ہی بادشاہ بن جاؤں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادشاہت کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے نا، ذہنی اور جسمانی، وہ طالوت کے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں، مال و دولت نہ بھی ہونا، اہلیت ہونا تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی بشک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم اس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ اور بقیہ اس میں سے جو چھوڑا آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیہ بشک اس میں البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ کہا کہ اس کو طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت جو تم سے چھین گیا ہے نا، وہ تابوت خود بخود تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ پھر جالوت نے بڑے حملے کیے تھے، اور تابوت سکینہ جس کے اندر وہ جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح دی تھی وہ بھی اس تابوت کے اندر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اسلحہ بن جاتا تھا وہ بھی اس کے اندر تھا، ایک بوتل میں من بھرا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر، اور تورات کا اصل نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا وہ بھی اس تابوت سکینہ کی، یعنی بڑی بابرکت چیزیں تھیں اور انبیاء کے تبرکات تھے۔ تو جالوت اس تابوت کو لے گیا، اور بنی اسرائیل کو لگا کہ جیسے ہم سے بڑا کچھ چھین گیا ہے، تو اب ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے کیا ڈالا، وہاں پہ وہ بائیں پھوٹ نکلی جالوت کے علاقے میں، انہوں نے، اللہ نے دل میں ڈالا کہ یہ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہے، انہوں نے کہا یہی منحوس ہے، اور انہوں نے اسے بیل گاڑی پہ رکھا اور شہر سے اس کو باہر نکال دیا، فرشتے اس کو ہانک کے اس کو طالوت کے دروازے کے سامنے لا کے خود بخود آ گیا۔ بازی ہوتی ہے نا، اللہ تو ہر کام کروا سکتا ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جب کسی کو کسی آزمائش میں ڈال دے، پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی جو ہے وہ طالوت بادشاہ ہے۔
فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب جدا ہوا طالوت لشکروں کے ساتھ، کالا تو اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ تو جو کوئی پی لے گا اس میں سے، فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جو کوئی نہ چکھے اس کو، فانہ منی تو وہ میرا ساتھی ہے، الا مگر من اغترف غرفۃ بیدہ مگر وہ جو چلو سے تھوڑا سا پانی پی لے، فیربوا منہ الا قلیلا منہم تو پی لیا انہوں نے اس میں سے مگر تھوڑوں نے نہ پیا، فلما جاوزہ پھر جب وہ پار ہوئے اس کے ہوا وہ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے معہ اس کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت جالوت کے ساتھ، وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں کے ساتھ، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یظنون انہم ملاق اللہ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم فئۃ قلیلۃ کتنی ہی تھوڑی جماعت، غلبت غالب آ گئی، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جہاد کے لیے تھوڑا سا تیار ہو گئے، طالوت کو بادشاہ مان لیا اور زبانی دعوے کرنے والے 70,000 یہودی جو ہے جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آگے رستے میں تھوڑی سی پریشانی آئی، پیاس لگی تو کہنے لگے پیاس پیاس، تو طالوت نے کہا آگے ایک نہر آنے تو لگی ہے لیکن پیٹ بھر کے پانی نہ پینا، پیٹ بھر کے پانی پی لو گے تو سست ہو جاؤ گے، ہاں تھوڑے سے چلو کے ساتھ رگوں کو تم تر کر سکتے ہو، لیکن جو ہی نہر کو دیکھا کچھ نے تو منہ ہی جانوروں کی طرح اس میں ڈال لیے، اور زبانی دعوے کرنے والے جو 70,000 تھے اتنا پانی پی لیا، پھر کہنے لگے اب تو ہمیں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور کتنے لوگوں نے نہ پیا، جتنی بدن میں تعداد تھی نا 313 یہ پکے مومن تھے، انہوں نے بس پانی وہ جتنا کچھ تھوڑی بہت رگیں تر کرنی تھی وہ ساتھ ہوئے، لیکن پھر دیکھیں مومنین کا حوصلہ، کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک تھوڑی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت پہ غالب آتی ہے، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، اسباب لڑتے نہیں ہیں، ایک جذبہ جو ہے وہی لڑتا ہے، اور پھر یہی لوگ جو ہیں ثابت قدم رہے اور اللہ سے دعائیں مانگی، ولما برزوا لجالوت جب وہ سامنے آئے جالوت کے لیے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے لیے، قالوا تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا اے رب ہمارے ہم پہ صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد کرنا کافروں کی قوم پر۔ اسباب اگر ہوں بھی تو مومن کا ہتھیار دعا ہوتا ہے، کیونکہ مدد وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ان مومنین نے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کے لیے مدد مانگی، اور دوسری طرف جالوت اپنے لشکروں کے ساتھ آ گیا، اور پورا لوہے میں جو تھا نا وہ بند تھا جالوت، صرف اس کا چہرہ ننگا تھا، اور اس لشکر میں طالوت کے اس لشکر میں سیدنا داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی موجود تھے، اور ان کے 6 بھائی جو ہیں یہ بھی موجود تھے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا کی تھی کہ اگر کوئی بکریاں بھی چراتے تھے اور اگر کوئی درندہ ان کی بکریوں پہ حملہ آور ہوتا تو وہ درندے کو پکڑ کے اس کا جبڑا ایک پاؤں نیچے رکھتے جبڑے پہ اور ہاتھوں سے دوسرا جبڑا اوپر اٹھاتے اور اس کو چیر پھاڑ دیتے تھے۔ اللہ نے اتنی داؤد علیہ السلام کو قوت دی تھی، آپ کو پتہ ہے نا لوہا ان کی ہاتھوں میں اللہ نے نرم کر دیا تھا، تو داؤد علیہ السلام بھی طالوت کے مومنین کے لشکر میں شامل تھے۔ فہزموہم باذن اللہ تو شکست دے دی انہوں نے ان کو اللہ کے حکم کے ساتھ، وقتل داود جالوت اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک والحکمت اور دی اسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے چاہا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر اللہ نہ ہٹا دیتا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ فضل والا ہے جہان والوں پر۔ اب داؤد علیہ السلام نے کچھ پتھر بھی اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے فلاحن میں رکھ کے نشانے باز، بڑے ماہر نشانہ باز تھے، جالوت کے ماتھے کا نشانہ بنایا کیونکہ پورا تو وہ لوہے میں بند تھا،
ایسا نشانہ مارا کہ وہ پتھر جالوت کے ماتھے سے پیچھے گدی سے نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب ان کا بادشاہ مر گیا تو کافروں کو اللہ نے شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنایا، نبوت بھی دی، جو علم اللہ نے دینا چاہا ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور یہاں پہ اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے، جب کوئی قوم اپنے شر میں بگڑ کے بڑھ جاتی ہے تو اللہ اسے اس کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، اللہ کمزوروں کے ذریعے سے ان ظالموں کو اللہ ہٹا دیتا ہے، اور اگر اللہ ظلم کو نہ ہٹاتا پھر تو ظلم اپنے عروج پہ پہنچ جاتا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو پیچھے کر کے کمزوروں کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی واقعات ہیں طالوت کے اور پیچھے جو کچھ بھی ہوا، یہ ساری باتیں کس نے آپ کو سنائی ہیں میرے محبوب؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنائی ہے وحی کے ذریعے، جو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔